اس کو ایصال کیا جاتا ہے اور آج کا پروگرام آپ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا مختصر تذکرہ یہ ہے کہ آپ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تذکرہ مبارک جاری رہے گا۔ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے حمد اور نعتیہ اشعار سے۔ ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی آج بھی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب ہیں۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز میں حمد و نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ تیرا کرم مگر نہ کرے چارہ سازیاں، تیرا کرم اگر نہ کرے چارہ سازیاں، ایک سانس بھی نہ لے سکے مخلوق دو جہاں، ایک سانس بھی نہ لے سکے مخلوق دو جہاں، تیرا کرم اگر نہ کرے، تیرے حضور کرتے سب سجدہ ریزیاں، تیرے حضور کرتے ہیں سب سجدہ ریزیاں، خورشید چاند تارے شجر پھول پتیاں، خورشید چاند تارے شجر پھول پتیاں، تیرا کرم اگر نہ کرے، سب ہے تیرے زور کی زندہ نشانیاں، سب ہے تیرے زور کی زندہ نشانیاں، دریا پہاڑ کھیت بیابان گلستان، دریا پہاڑ کھیت بیابان گلستان، تیرا کرم اگر نہ کرے، طیب خدا کو لاج ہے بندوں کی کس قدر، طیب خدا کو لاج ہے بندوں کی کس قدر، ہم جتنے پر خطا ہے وہ اتنا ہی مہربان، ہم جتنے پر خطا ہے وہ اتنا ہی مہربان، تیرا کرم اگر نہ کرے چارہ سازیاں، ایک سانس بھی نہ لے سکے مخلوق دو جہاں، تیرا کرم اگر نہ کرے، ایک نانا چل میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، دامن میں آمنہ کے جو نور بن کے آیا، وہ نور دو جہاں کے
بن کے آیا، وہ نور دو جہاں کے ذروں میں جگمگایا، مردہ دلوں کو بے شک ایمان کی تازگی دی، خاک قدم نے جس کی اندھوں کو روشنی دی، خاک قدم نے جس کی اندھوں کو روشنی دی، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے۔ بند سماعت فرمائیے۔ جوڑے ہیں جس نے دیکھو انسانیت کے رشتے، در پر کھڑے ہیں ان کے تعظیم کو فرشتے، جوڑے ہیں جس نے دیکھو انسانیت کے رشتے، در پر کھڑے ہیں ان کے تعظیم کو فرشتے، در پر کھڑے ہیں ان کے تعظیم کو فرشتے، عرش بری سے رب نے بھیجا سلام جس کو، عرش بری سے بھیجا رب نے سلام جس کو، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے۔ بند دیکھیے، اتنی حسین تھی صورت وحدت کے آئینے میں، آئے شگاف جس سے ظلمت کے آئینے میں، اتنی حسین تھی صورت وحدت کے آئینے میں، آئے شگاف جس سے ظلمت کے آئینے میں، آدم نے کی دعائیں دے کے وسیلہ جس کا، مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا جس کا، مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے جس کا، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا دل یاد محمد میں لگائے رکھیے، محفل نعت کو گھر گھر میں سجائے رکھیے، محفل نعت میں تشریف جو لاتے ہیں حضور، سر کو تعظیم و عقیدت سے جھکائے رکھیے، اور رونق افروز کدھر سے ہو نہ جانے سرکار، اس لیے ہر گھڑی اس لیے ہر طرف آنکھوں کو بچھائے رکھیے، اور یا رسول اللہ صوفی اعظم کی رکھی آبرو جس طرح یہاں، یا نبی حشر میں بھی لاج نبھائے رکھیے، یا نبی حشر میں بھی لاج نبھائے رکھیے۔ بارگاہ سمدیت مآب میں نذرانہ حمد اور بارگاہ رسالت مآب میں تحفہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر مبارک سے رتب اللسانی کی جائے۔ اما جان ام المؤمنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا میرے آقا کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی بی بی، جس وقت آپ کا نکاح میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اس وقت میرے آقا کی عمر شریف 25 برس کی تھی، اور جب اعلان نبوت سے لے کر آقا کے ہجرت فرمانے سے پہلے تک جو عام الحزن کہا جاتا ہے، جس سال حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا، اس وقت تک اما جان ہمیشہ آقا کی ڈھارس باندھتی رہی، نزول وحی کا موقع ہو یا کفار کی ایذا رسانیہ ہو یا شیعب ابی طالب کی محصوری ہو،
ہر لمحہ نبی کی ہمت باندھنے والی، نبی کو حوصلہ دینے والی وہ نبی کی پیاری بیوی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. اور یہ اعزاز ام المؤمنین بی بی خدیجہ کی نسبت سے ساری عالم اسلام کی خواتین کو ایک اعزاز یہ حاصل ہوا کہ جب نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو گیا، گھر تشریف لائے، اور میرے آقا نے سب سے پہلے یہ پیغام جب بی بی خدیجہ کو سنایا تو دامن اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی وہ ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو گویا کہ اسلام کے دامن میں اگر کسی کو پہلے داخلہ ملا تو اس مقام پر عورت کو مرد پر فوقیت حاصل ہو گئی کہ بی بی خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اس کے علاوہ اسلام کے لیے جو آپ کا ایثار رہا اس کو بھی کائنات کبھی فراموش نہیں کر سکتی. آپ کے تجارت کا بہت وسیع کاروبار تھا. نکاح سے قبل میرے آقا کے ساتھ جب معاملات ہوئے، لین دین ہوئی تجارت کی، اسی اسنا میں آقا کی دیانتداری دیکھ کر آپ نے میرے آقا کو نکاح کا عریضہ پیش فرمایا تھا. ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کی تجارت اس قدر وسیع تھی کہ آپ کا مال تجارت اس ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرا شہر بھیجنے کے لیے 80,000 اونٹ آپ کے پاس تھے. اتنی وسیع آپ کی تجارت، اور یہ سب کچھ آپ نے فقط کائنات کے محبوب اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال آپ نے اسلام پر قربان کر دیا. یہ وہی خانوادہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ آپ ہی کے بطن مبارک سے سیدہ کائنات تشریف لائی، سیدہ کے بطن سے حسنین کریمین تشریف لائے ہیں. تو ناظرین کرام، اسلام کی اشاعت میں سب سے پہلے جس کا مال لگا وہ بی بی خدیجہ ہے. یعنی اسلام کا آغاز بھی ہو رہا ہے آپ ہی کی چادر مبارکہ سے ہو رہا ہے. اور اسلام پر جب خطرہ آیا، حق اور صداقت کا علم بلند کرنے کی بات آئی، اسلام جب قریب المرگ ہو گیا، اس وقت بچانے کے لیے بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نواسے، سیدہ کے شہزادے، اس گھرانے کا اسلام سے کیا گہرا تعلق ہے. حضرت خواجہ شوق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تیل تھا نہ میسر چراغ کو، جس گھر میں تیل تھا نہ میسر چراغ کو، چمکا خدا کا دین اسی گھر کے نام سے، چمکا خدا کا دین اسی گھر کے نام سے. کیا فضائل بیان کیے جائیں سیدہ خدیجہ کے، کیا آپ کا ذکر کیا جائے. نہ ہماری زبان اس قابل، نہ ہمارا علم اس قابل، نہ ہمارے چہرے اس قابل کہ اس پاک باز بی بی کا تذکرہ کیا جائے. ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد میرے آقا کے گھر میں ایک مرتبہ آپ کی بہن تشریف لائی. آقا محو استراحت سے لیٹے ہوئے تھے، اچانک بے چین ہو کر میرے آقا اٹھ جاتے ہیں. آپ کی بہن کی آواز سن کر اٹھ بیٹھ گئے میرے آقا، اور تڑپ کر میرے نبی نے کہا کہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. جب کبھی کچھ گھر میں اچھا پکوان ہوتا تو میرے نبی بی بی خدیجہ کی سہیلیوں اور آپ کے احباب کے پاس اسے بھیجا کرتے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. حتیٰ کہ آپ بارہا اس قدر اما جان بی بی خدیجہ کا، ام المؤمنین کا تذکرہ آپ ایسا فرماتے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ مطہرہ نے آقا سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہتے، اس بڑھیا میں آخر ایسی کیا بات تھی؟ بتقاضۂ بشری، جو ایک بیوی کا دوسری اپنی سوکن کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، یہ تو نیچے کیا کہیں اسے آپ، اس کا معیار اتنا بلند نہیں ہوتا. ام المؤمنین کا جو معیار تھا یہ حق ان کو حاصل تھا، آپ کو ہم کو اعتراض کرنے کا وہاں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے. کسی ایک زوجہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آخر ان میں ایسی کیا بات تھی؟ تھوڑا سخت جملہ ہے کہ دیا کہ اس بڑھیا میں کیا بات تھی. میرے نبی کو اس قدر ناگوار گزرا کہ اپنی اس بیوی سے رسول پاک نے 1 مہینے تک بات نہیں کی. تو کس قدر پاس و لحاظ تھا آقا کے پاس. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کیا مقام تھا، ان ساری روایتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آخری روایت پیش کر کے گفتگو ختم کی جائے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ جیسی بیوی پھر کبھی نہیں ملی. فرمایا نبی نے کہ جس نے اپنا مال قربان کیا، اللہ نے ان کے بطن سے مجھے اولاد عطا کی ہے، مجھے پھر خدیجہ کے جیسی بیوی نہیں ملی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اس لیے آج آپ کا یوم وصال ہے، تو آج کے دن آج جو کچھ تلاوتیں کی جائے، اذکار کیا جائے، فقراء میں غرباء میں جو کچھ فاتحہ نظر و نیاز کیا جائے، اس کا ثواب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور ایصال کیا جائے. کچھ اشعار عتیق صاحب کے ہیں جو ام المؤمنین کی شان میں بیان کیے گئے، لکھے گئے ہیں کہ کیا ہم سے بیاں ہوگی جو شان خدیجہ ہے،
اللہ کے دین پر بھی احسان خدیجہ ہے، ان جیسا نہیں کوئی ازواج پیمبر میں، اس اوج سریا پر ایمان خدیجہ ہے، ہو کیوں نہ یہ بار آور، کیوں کر نہ پھلے پھولے، اسلام کی کھیتی پر باران خدیجہ ہے، اسلام کی کھیتی پر باران خدیجہ ہے، دنیا کی نہیں پرواہ، محشر کا نہیں کھٹکا، جب سایہ فگن ہم پر دامان خدیجہ ہے، اے اہل جہاں اس سے تعظیم سے بات کرو، اے اہل جہاں اس سے تعظیم سے بات کرو، جیسا ہے عتیق آخر دربان خدیجہ ہے، جیسا ہے عتیق آخر دربان خدیجہ ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اس مبارک پروگرام میں ہم آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون صاحب کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ کال ہولڈ پر آ گیا ہے۔ میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کل بھی کچھ فرمائشیں موصول ہوئی تھیں، ان میں سے آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو کلام چاہیں پیش فرمائیں۔ ہے فضاؤں میں خوشبو نور کا سویرا 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 ہے، کس کی آمد آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے، کس کی آمد آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے فضاؤں میں خوشبو نور کا سویرا ہے، تم کو جاننے کا حق کیسے ہو سکا پورا، تم کو جاننے کا حق کیسے ہو سکا پورا، جلوے کی حقیقت پر ابدیت کا پردہ ہے، جلوے کی حقیقت پر ابدیت کا پردہ ہے، کس کی آمد آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے، وہ شفیع محشر ہے، امتی ہے ہم ان کے، وہ شفیع محشر ہے، امتی ہے ہم کے، وہ شفیع محشر ہے، امتی ہے ہم ان کے، آسیوں کا محشر میں ایک ہی سہارا ہے، آسیوں کا محشر میں ایک ہی سہارا ہے، کس کی آمد آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے، گر وسیلہ سمجھا ہے ان کو کیا غلط ہے، گر وسیلہ سمجھا ہے ان کو کیا غلط ہے، یہ انبیاء نے مشکل میں جب انہیں پکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں جب انہیں پکارا ہے، کس کی آمد آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ عطا کر دو خدا را یا نبی مٹی مدینے کی،
تمنا ہے بنے مٹی میری مٹی مدینے کی. ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بارگاہ رسالت میں اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کالر کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی غالباً کلام سنانا چاہتی ہیں آپ. نعت پاک ارشاد فرمائیں. جی. مہربان چلیں گے شہی ابرار کی بات انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کی بات. میرے جو گائزانی مبارک ہو مدینے کا سفر قافلے وار چلو دل برو دلدار کے پاس قافلے وار چلو دل برو دلدار کی بات. خوب رو رو کی وہاں ہم کا فسانہ کہنا رنگ دو چلیے مدے مختار کی پاس حمد دعا چلیے مدے مختار کی پاس. میں محبتوں اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹے آپ کہاں سے ہمارے سامنے نعت شریف سنائیں گی؟ غالباً پھول باغ سے کال کر رہی ہیں آپ. جی سنائیے. بہت شکریہ بیٹے کال کرنے کا. اور ماہ رمضان سے متعلق نظم یا کوئی ترانے والے اشعار طالب علم نے یا کمسن طالبہ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ایک اور کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا فضل و کرم ہے, آپ کی دعا ہے صاحب. کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے صاحب. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بات کر رہا ہوں معین باغ سے. جی کوئی نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں میں نعت شریف کی میں پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمائیں. نعت ہے میں وہ کیا اپنے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. ماشاء اللہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جبھی اپسردہ اپسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. چلا کہ مجھے مٹھتا میں جان بتائبہ. چلا کہ مجھے مٹھتا میں جانب طیبہ. نظر شرمندہ شرمندہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ صاحب ہمیں کال کرنے کا. معین باغ سے بھائی نے کال کیا اور یہ حضرت محترم اقبال عظیم صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. مزید ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. بھائی جان آپ کا بھی بہت مبارک. ایک سال ہم کو ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے. مجھے بھی بڑا بے چینی سے انتظار رہتا ہے. بہت ہی خوشی ہوتی ہے آپ جب یہ پروگرام لگاتے ہیں اور اس کے لیے ویٹ کر رہا تھا. دین ہمارے طیب پاشا قادری صاحب جو ہے میں ان کو بچپن سے سنتا ہوں الحمدللہ. اور ان کا جلسہ جہاں بھی ہوتا تھا آپ کا پروگرام میں ہمارے کو جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. ہم پورے دوست اکٹھا کر کے طیب پاشا صاحب کے جلسے میں جاتے تھے. یقیناً یقیناً. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مادنا پیٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی جان. اور ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے جی. طیب پاشا سے کہیے گا کہ یہ جو نعت شریف میں بول رہا ہوں وہ پلیز سب کو سنا دیجیے. جی نعت لکھ لیجیے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں. ماشاء اللہ. 20 سال سے انتظار ہو رہا ہے ہمارا. پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے طیب پاشا سے یہ ہماری فرمائش پہنچا دیجیے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ صاحب ہمیں کال کرنے کا. مادنا پیٹ سے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کے ایک قدردان نے کال کیا. آقا کے عاشق نے ایک معروف کلام جو ہمارے شہر میں کم و بیش ہر علاقے میں پڑھا گیا ہے، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، اس کلام کی فرمائش کی ہے. ناظرین حقیقت یہی ہے کہ کسی کے صلاحیتوں کو پس پشت ڈال کر اس کی تعریف نہ کرنا یا اس کی پذیرائی نہ کرنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں سے انحراف ہونے والی ایک بات ہے. شہر حیدرآباد دکن کے لیے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کا گھرانہ ان گھرانوں میں شمار کیا جاتا ہے جو عاشقوں کے قلوب کو تسکین فراہم کرتے تھے اور جن گھرانوں کو غنیمت جانا جاتا تھا. دکن کی پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی شعر اور سخن کے حوالے سے دکن کی شناخت بننے والا گھرانہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری اور بھائی مادنا پیٹ سے جنہوں نے کال کیا. حقیقت یہ ہے کہ میں بھی بچپن میں طیب پاشا قادری صاحب کی بڑی نعتیں سنا کرتا تھا اور آپ کی بھی نعت وہ سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے میں بھی اپنے بچپن میں یہ نعت پڑھا کرتا تھا. میرے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ جیسے شعراء کے ساتھ بیٹھ کے ایک عشق و محبت سے بھرا پروگرام دیا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے یقیناً سعادت کی بات ہے. طیب بھائی گزارش کی جاتی ہے نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں. ارشاد فرمائیں. نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں. نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں. نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں. پرتو ذات لکھوں ذات کا پردہ لکھوں. پرتو ذات لکھوں ذات کا پردہ لکھوں. مرتبہ کا قرآن سے سمجھ میں آیا. مرتبہ کا قرآن سے سمجھ میں آیا. مرتبہ کا قرآن سے سمجھ میں آیا. تمہیں یاسین لکھوں یا تمہیں طٰہٰ لکھوں. تمہیں یاسین لکھوں یا تمہیں طٰہٰ لکھوں. ان کے جلووں سے ہے معمور میرا دل تنہا. ان کے جلووں سے ہے معمور میرا دل تنہا. میرا دل تنہا. کیوں نہ میں دل کو میرے گنبد خضرا لکھوں. کیوں نہ میں دل کو میرے گنبد خضرا
تیری آغوش میں ہے ختم رسول عرض طیبہ تیری آغوش میں ہے ختم رسول عرض طیبہ تیری آغوش میں ہے ختم رسول مجھ سے پوچھے کوئی جنت و مدینہ لکھوں مجھ سے پوچھے کوئی جنت و مدینہ لکھوں مرتبہ کا قرآن سے سمجھ میں آیا مرتبہ کا قرآن سے سمجھ میں آیا تمہیں یاسین لکھوں یا تمہیں تا لکھوں آپ بے ہوش کے آقا بھی ہے ہوش کل بھی آپ بے ہوش کے آقا بھی ہے ہوش کل بھی ذات مطلق کی انا کا تمہیں منشا لکھوں نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں پرتو ذات لکھوں ذات کا پردہ لکھوں سبحان اللہ. یہ بزم نعت ہے رقصاں یہاں اجالے ہیں حضور خود یہاں تشریف لانے والے ہیں حضور نعت کی محفل میں آتے ہیں سچ ہے دکھائی دیتے ہیں ان کو جو آنکھ والے ہیں. ناظرین وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا ہے رمضان کریم رمضان کریم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ناظرین وقفے کے بعد بزمنات میں آپ سب کا پھر ایک مرتبہ خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان قادری ارشد حبیبی. وقفے کے بعد کچھ کالرز کو پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ کا نام؟ محمد اکرم علی. محمد اکرم علی صاحب تالاب کٹے سے کوئی نعت شریف سنانا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں. جی ارشاد فرمائیے سنائیے. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نظارہ. نہ سرکار کی پڑھتا ہوں میں
اے میرا رنج و غم میں بھی سینہ قرات ہوگی نعت سرکار سنا کے بعد اندری ہوگی یہ سنا کے بعد اندری قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل دعا سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی کبھی یاسین کبھی طه کبھی واللیل آیا کبھی یاسین کبھی طه کبھی واللیل آیا جس کی قسم میرا رب کھاتا ہے جس کی قسم میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ہجر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی خود قیامت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی نعت سرکار ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے
के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से गए में मेरे रहमत होगी। रात सरसा दो से फिर बनाए लेना, दो जाने से फिर बनाए लेना। होगा रुसवा से सरे हश्र जिसे, होगा रुसवा सरे हश्र जिसे, सैयदा ज़हरा के बच्चों से अदावत मांगी। सर कमर की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से गए में मेरे रहमत होगी। शुक्रिया। बारगाह रिसालत में सुनाने की सआदत हासिल की है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आइए नाजरीन, हम अपने मेहमान से रुजू होते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा कलाम सुनाने की सआदत हासिल करते हैं। ये बज़्म कौनैन जो अज़ल से नबी के दम से सजी हुई है। ये बज़्म कौनैन जो अज़ल से नबी के दम से सजी हुई है। ये बज़्म कौनैन जो अज़ल से नबी के दम से सजी हुई है। बराबर अपनी ज़ुबान से हरदम सनाए सरकार कर रही है। ये बज़्म कौनैन जो अज़ल से नबी के दम से सजी हुई है। नमाज और रोज़ा, ज़कात और सदका, इबादत हज हो या ज़ियारत। नमाज और रोज़ा, ज़कात और सदका, इबादत हज हो या ज़ियारत। अमल है ये सब के सब अकारत। अगर अक़ीदत में कुछ कमी है, ये बज़्म कौनैन जो अज़ल से नबी के दम से सजी हुई है। ये बज़्म कौनैन जो अज़ल से नबी के दम से सजी हुई है सारे नबियों की उम्मतों में नबी की उम्मत ही खैर उम्मत है। सारे नबियों की उम्मतों में नबी की उम्मत ही खैर उम्मत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ लोगों, हदीस सरकार कह रही है। ये बज़्म कौनैन जो अज़ल से नबी के दम से सजी हुई है। गुलाब अंबर से दिल के आंगन को तुम सजा लो दुरूद पढ़कर। गुलाब अंबर से दिल के आंगन को तुम सजा लो दुरूद पढ़कर। सुना है ज़िक्र नबी की महफिल में आज फिर आमदे
بزم کونین جو ازل سے نبی کے دم سے سجی ہوئی ہے. مختصر فرمائیے. جمال پاک شہر مدینہ نظر میں رچ بس گیا ہے اتنا. جمال پاک شہر مدینہ نظر میں رچ بس گیا ہے اتنا. میں ان کی دھن میں ہوں جب سے طیب، میری زبان پر نبی نبی ہے. میں ان کی دھن میں ہوں جب سے طیب، میری زبان پر نبی نبی ہے. یہ بزم کونین جو ازل سے نبی کے دم سے سجی ہوئی ہے. ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے. ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے. آدمی کو جینے کا آسرا ضروری ہے. طیب ان کے جلووں کی بعد آرزو کرنا، پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے. پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے. آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں. جی بیٹے. مرزا عارف اللہ بیگ کی خالجی بات کر رہے ہیں. جی بیٹی بات کر رہے ہیں. مرزا عارف اللہ بیگ کی صاحبزادی ہیں آپ؟ سکینہ فاطمہ ہے. ماشاء ہم اللہ. انڈیا سے بات کر رہے ہیں. جی بیٹے میں بھی آپ کے ساتھ انڈیا ہی میں ہوں. شریف پیش کرنے کی تعریف کر رہے ہیں. ارشاد فرمائیں. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، مجھ کو عزت دے سوا اور کیا چاہیے. تیرے ممتا کے ساتھ پھول پھلیا میں. انکل آپ کا پروگرام بہت اچھا آ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ بیٹے. ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی عطا فرمائے بیٹے. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر بار کو، آپ کے والدین کو، سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. مصری گنج سے کمسن طالبہ سکینہ فاطمہ نے کال کیا تھا. مزید ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مادنا پیٹ سے وسیم خان بات کر رہا ہوں. وسیم خان مادنا پیٹ. جی جی وسیم خان صاحب، کون سا کلام سننا چاہیں گے یا کون سا کلام سنانا چاہیں گے آپ؟ کلام سنانا چلانے کی سعادت حاصل کروں گا. جی ارشاد فرمائیں. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا. آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی. جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، جب بھی
میں نے نقش دیکھا آپ کی نالند کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالند کا، عرش نے چوما ہے پلوا آپ کی نالند کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ وسیم خان مادنا پیٹ سے، انہوں نے کال کیا اور نالین مقدس کی تعریف میں اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک اور کالر کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی نیہا ٹیلر صاحب، بہت شکریہ ہم کو کال کرنے کا۔ اور یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو اشعار بچی نے طالب علم اس طالبہ نے پڑھے ہیں، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، یہ در حقیقت ماں سے التجا ہے، اس کو نعت نہیں کہتے۔ یہ بات یاد رکھیے، نعت شریف، نعت اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جو اشعار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی شان میں جو اشعار لکھے ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ حضور کے علاوہ صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ کی شان میں جو لکھے جاتے ہیں اس کو مناقب اور منقبت کہا کرتے ہیں۔ اس کو نعت فقط حضور کی شان میں کہی جاتی ہے، حضور کے علاوہ کسی اور کی شان میں جو اشعار کہے جائے اس کو نعت نہیں کہا جاتا۔ اور یہ غالباً آپ کے اس کلام کی فرمائش پوری نہ ہو پائے گی کیونکہ ہمارے مہمان کے پاس یہ کلام نہیں ہوگا۔ ایک اور کالر کو ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین، شہر کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول اپنے آقا کی خدمت میں عقیدتوں محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کسی کی رابطہ ہو پا رہا ہے، کسی کا ہو نہیں پا رہا ہے، لیکن ہمارے جتنے ناظرین ہیں، جتنے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جتنے کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنے نعت شریف سنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے عشق مصطفیٰ کو دوبالا فرمائے۔ اللہ آخرت میں آپ کو اور ہم کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ قبر میں اپنے آقا کے جلووں سے ہماری آنکھوں کو سرشار کرے اور پر نور فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ پروگرام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ میں اپنے مہمان محترم ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے ایک خصوصی فرمائش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو مشہور زمانہ کلام بچے پڑھتے ہیں، آپ کا سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، 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 یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے، یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، ہر طرح ربط شاہ ہدا چاہیے، ہر طرح ربط شاہ ہدا چاہیے، ہر طرح ربط شاہ ہدا چاہیے، سر چھپانے کو ایک آسرا چاہیے، سر چھپانے کو ایک آسرا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، چاہنے سے میرے کچھ بھی ہوتا نہیں، چاہنے سے میرے کچھ بھی ہوتا نہیں،
چاہنے سے میرے کچھ بھی ہوتا نہیں، میرے آقا کرم آپ کا چاہیے، میرے آقا کرم آپ کا چاہیے، یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تیز ہے دھوپ حالات کی یا نبی، تیز ہے دھوپ حالات کی یا نبی، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ نور شاہ مدینہ تو ہر شے میں ہے، نور شاہ مدینہ تو ہر شے میں ہے، نور شاہ مدینہ تو ہر شے میں ہے، دیکھنے کا مگر حوصلہ چاہیے، دیکھنے کا مگر حوصلہ چاہیے، دیکھنے کا مگر حوصلہ چاہیے، یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ کوئی بھی آسرا کام دیتا نہیں، کوئی بھی آسرا کام دیتا نہیں، کوئی بھی آسرا کام دیتا نہیں، صرف سرکار کا آسرا چاہیے، صرف سرکار کا آسرا چاہیے، جن کا رتبہ ہے طیب ہر ایک سے سوا، جن کا رتبہ ہے طیب ہر ایک سے سوا، ان کی الفت بھی حد سے سوا چاہیے، ان کی الفت بھی حد سے سوا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ نثاروں کا مقدر اس کا جس کو مل گئی مٹی مدینے کی، میرے سرکار کے قدموں کا یہ اعجاز بھی دیکھو، اجالے بانٹتی ہے آج بھی مٹی مدینے کی، اجالے بانٹتی ہے آج بھی مٹی مدینے کی، ابھی ایک آن میں بے ہوش کو بھی ہوش آئے گا، سنگھا دے گر اسے لا کر کوئی مٹی مدینے کی، سنگھا دے گر اسے لا کر کوئی مٹی مدینے کی۔ ناظرین کرام، یہ تھے آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز ممتاز نعت گو شاعر محترم الحاج ڈاکٹر محمد طیب پاشا قادری صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام منسوب تھا ام المؤمنین ملکۃ العرب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا سے۔ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے آپ ہی کی شان میں لکھی گئی ایک ربائی پر کہ یاد رکھنا یہ احسان بی بی خدیجہ کا، یاد رکھنا یہ احسان بی بی خدیجہ کا، بے مثل ہے ایمان بی بی خدیجہ کا، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تا حشر مہکے گا گلستان بی بی خدیجہ کا، تا حشر مہکے گا گلستان بی بی خدیجہ کا۔ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں